آگے پڑھے تلاوت شاباش شاباش جلدی جلدی. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اور کہا فرعون ائتونی لے آؤ میرے پاس بکل ساحر ہر جادوگر علیم جاننے والا فن جاننے والا. فلما جب جاء آگئے السحرۃ جادوگر قال لهم کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے القوا ڈال دو ما انتم ملقونہ جو تم ڈالنے والے ہو. ٹھیک ہے ملقونہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں کیا ہے موصول ہے اس کا عائد موصول. فلما بس جب القوا انہوں نے ڈال دیا موصوف مفعول کیا ہے موصوف ہے. فلما القوا عصیہم وحبالہم جب انہوں نے ڈال دی اپنی لاٹھی اور اپنی رسیاں. قال موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہ جو تم لائے ہو السحر وہ جادو. ٹھیک ہے تو ان اللہ سیبطلہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے یقیناً باطل کرے. ان اللہ سین میں پہلے سے رکھ چکا ہوں مستقبل قریب کے لیے سین دو معنوں کیا تھا مستقبل قریب کے لیے دیا تھا اور تاکید کے لیے دیا تھا. پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نہیں جی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یصلح نہیں درست کرتا نہیں ٹھیک کرتا نہیں سنواتا یا نہیں طاقت دیتا عمل المفسدین فساد مچانے والوں کے عمل کو. ویحق اللہ اور اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے الحق حق کو بکلمات اپنے کلمات اپنے احکام کے ساتھ اپنے وعدوں کے ساتھ. ولو کرہ المجرمون اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں. اما آمانا بس نہیں بات مانی لموسیٰ موسیٰ کی بتا چکا آپ سر علام آ گیا بات. الا مگر ذریت کچھ نوجوان نے من قومہ اس کی قوم میں سے علی خوف ڈرتے ہوئے من فرعون و ملئہ فرعون سے اپنے سرداروں سے کہ آزمائش میں ڈال دیں ان کو. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ اور بے شک فرعون لعالٍ البتہ سرکشی کرنے والا ہے فی الارض زمین میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے. وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم اے میرے قوم ان کنتم آمنتم اگر تم ایمان لا چکے ہو اللہ پر فعلیہ توکلوا تو بس اسی پر بھروسہ کرو. فتوکلوا علیہ ٹھیک ہے بس اسی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین اگر تم ہو فرمان بردار. وقالوا تو انہوں نے کہا علی اللہ توکل توکلنا علی اللہ ہمیں بھروسہ کیا اللہ پر. ربنا یا ربنا اے ہمارا رب لا تجعلنا نہ بنا دے ہمیں آپ فتنۃ آزمائش قوم ظالمین ظالم قوم کے لیے. ونجنا اور نجات دے دے ہمیں برحمتک اپنے رحمت کے ساتھ میرے قوم کافر قوم سے. اوحینا اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف اور اس کے بھائی کی طرف ان تبواہا
کہ تم دونوں سے کھانا بناؤ یا قومکما اپنے قوم کے لیے مصر کو بیوتن گھر بنا کر وجعلوا اور بنا دو بیوتن اپنے گھروں کو قبلۃ اجتماعی عبادت گاہ یا قبلے کے رخ واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنو اے موسیٰ مومنوں وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا یا ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک آپ نے آتیت دی ہے فرعون کو وملئہ اس کی درباریوں کو اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک و اموال اور دولت ہے فی الحیات دنیا میں زندگی میں یا ربنا اے ہمارے رب لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کر دیں عن سبیلک آپ کے راستے سے ربنا یا ربنا اے ہمارے رب اطمس مٹا دے علی اموالہم ان کی دولتوں کو وشدد اور سخت کر دے علی قلوبہم ان کی دلوں کو فلا یؤمنون بس نہ ایمان لائے حتی یہاں تک یروا العذاب العلیم کہ دیکھیں وہ درد دینے والا عذاب۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں وقال فرعون اور کہا فرعون نے لیا وہ ہر جادوگر فن جاننے والا فلما بس جب آگے جادوگر کہا ان سے موسیٰ نے ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو فلما القوا بس جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو وہ جادو ہے بے شک اللہ تعالیٰ قریب اللہ تعالیٰ ضرور اس کو باطل کرے گا مٹا دے گا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں درست کرتا فساد مچانے والوں کے عمل کو ويحق اللہ اللہ تعالیٰ ثابت کرتا ہے حق کو اپنے احکام کے ساتھ اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کرے فلا آمنا بس نہیں بات ماری موسیٰ کی مگر کچھ نوجوانوں نے اس کی قوم میں سے ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے سرداروں سے کہ آزما دیں گے ان کو آزمائش میں ڈالیں گے ان کو بے شک فرعون سرکشی کرنے والا زمین میں اور بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والا مسیح وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے قوم اگر تم ایمان لا چکے اللہ پر تو اسی پر بھروسہ کر اگر تم فرمانبردار ہو وقال موسیٰ نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اے ہمارا رب نہ بنا دے ہمیں آزمائش ظالم قوم کے لیے ونجنا اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے اوحینا ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ تم دونوں ٹھکانہ بناؤ اپنے قوم کے لیے مصر کو گھر بنا کر اور بنا دو اپنے گھروں کو قبلہ رخ اور نماز قائم کرو اور آپ خوشخبری سنا دے مومنوں کو وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے اے ہمارا رب بے شک آپ نے دی ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت چمک دمک اور دولت دنیاوی زندگی میں ربنا اے ہمارا رب تاکہ وہ گمراہ کر دے اپنے کے راستے سے اے ہمارا رب مٹا دے ان کے اموال کو سخت کر دے ان کے دل کو کہ نہ لائے وہ ایمان یہاں تک کہ درد دینے والا عذاب دیکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے پچھلی آیات سے یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آخر تک آج تک کے آخر تک کل بھی چلے گا۔ اچھا اس میں کیا وقال فرعون ائتونی بکل ساحر ائتو اصل میں کیا تھا جی کیا تھا ہاں اصل میں کیا تھا ائتیوتا اتا یأتی باب ضربہ سے تأتی سے امر بنایا تأتی تا مضارع کو ہٹا کے آخر تی ہو گیا آخر سے یا کو کیا کر دیا حفلت کو ہٹا دیا پھر اتیا اتیو کیا تھا اتیو لام کلمے میں کیا ہے یا ہے اس سے مابعد واو ہے اس سے پہلے کیا ہے کسرہ ہے سمجھ آ گئی تو اس کی حرکت کس کو دی ما قبل کو دے دی اس کو ساکن کر دی پھر دو ساکن جمع ہو گئے التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن کو کیا کر دیا گرا دیا تو کیا ہو گیا ائتو تو ائتیو سے اچھا کل بھی ہم نے مثلا پڑھا ثم خذوہ ثم خذوہ اقضو بھی کیا تھا اقضیو تھا اقضیو اس طرح اس کی تعدیل بھی ہوئی
رضو والا قاعدہ جاری ہو گیا، رضو والا. تو فرعون نے کہا کہ لے ہر جادوگر جاننے والا. موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے معجزہ، 2 معجزے دکھائے. ایک لاٹھی ڈالی تو اس سے سام بن گیا، اور ایک ہاتھ ڈالا گریبان میں نکالا چمکنے لگے. یہ 2 معجزے. آگے سے وہ اس کا مقابلہ کر رہے معجزوں کا جادو کے ساتھ. تو وہ کہہ رہے جادو کر لے ہو عالم جاننے والا، فن جاننے والا، اپنے جادو کے فن میں کیا ہو ماہر، جادو کر دے. فلما جاء السحرۃ، السحرۃ کس کی جمع ہے؟ ساحر کی جمع. ساحر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فاعل کی جمع فعلۃ، فعلۃ آتی ہے، یہ عرض کر چکا. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ لفظ ورثہ ہے، وارث کی جمع، ورثہ نہیں. ہاں فاعل کی جمع فعلہ آتی ہے، فاعل کی جمع فعلہ نہیں ہے. فاعل کی جمع تو فعلۃ آتی ہے. قرآن پاک میں 12 میں نے آپ سے کر چکا ہوں، اس جمع قرآن پاک میں 12 آئی ہے. سمجھ آ گئی؟ حفظ وغیرہ ذالک. تو جب جادوگر آئے قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا القوا ما انتم ملقونہ، ڈال دو جو تم ڈالنے والے. جو جادو دکھانا وہ دکھا دو، پھیل تم کر لو، ہم بعد میں کریں. القو کون سا صیغہ ہے جی؟ جی جمع حاضر کا صیغہ ہے، مذکر حاضر کا باب افعال سے. سمجھ آ گئی؟ تو القو اصل میں کیا تھا؟ القیو، افعلوا اکرموا. سمجھ آ گئی؟ بعینہ ہی یہی تعبیر ہوئی ہے جو ہم نے ابھی تیو میں پڑھی. رضو والا قاعدہ یہاں پر بھی کیا ہو گیا؟ القیو. ٹھیک ہے. لام کلمہ میں کیا ہے؟ یا. اس سے پہلے کیا ہے؟ قاف ہے مقصور، اور اس کے بعد واو مضموم. اس کے حرکت مقبل کو نقل کر دی، 2 ساکن جمع اس کو گرا دی، القو ہو القی ہوتا. اور آگے یہ ہے صیغہ باب فعال سے جمع حاضر کا مذکر. اگلی آیت میں القو، یہ القو وہ ہے القو، سبب باب فعال. لیکن کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جمع مذکر غائب کا، اور یہ جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ تھا القو، اور وہ غائب کا. تو یہ القو و القو وہ کیا تھا اصل میں؟ ہاں وہ اصل میں کیا تھا؟ القیو، القیو، اکرمو، افعلوا. اس میں یہ والی تعریف رضو والا قاعدہ نہیں جاری ہو. اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ قال باع والا. یا متحرک مقابل مفتوح ہے، تو اس میں یا کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا. تو القیو سے کیا ہو گیا؟ القاو. پھر 2 ساکن جمع ہو گئے، التقاء ساکنین والا قاعدہ متوجہ ہو گیا، تو پہلے الف کو کیا کر دیا؟ گرا دیا. تو القاو سے کیا ہو گیا؟ القو. اچھا اسی آیت میں القوا ما انتم ملقون، ملقون اصل میں کیا تھا؟ ملقیون، مکرمون. یہاں پر بھی بالکل رضو والا قاعدہ جاری ہوگا. جب بھی القو یا ائتیو یہ جو تعبیر ہوئی ہے وہ بیانی ادھر ہوگی. ملقیون، ٹھیک ہے، ملقی یا کی حرکت مقابل کو نقل کر، تو یا ساکن 2 ساکن جمع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یا کو کرا دی.
پہلے ساخن کو گرا دی، ملقون ہوں گے. تو القو ما انتم، القو کا وزن کیا ہوگا؟ افعو. ٹھیک ہے. ملقون کا وزن کیا ہوگا؟ مفعون. مفعون. ائتو، ائتو کا وزن کیا ہوگا؟ افعو. افتونی افعون. القو کا وزن کیا ہوگا؟ افعو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو. تو القو میں نے آپ سے عرض کیا کہ فلما القو مفعول کیا ہے ان کا؟ مفعول محذوف. فلما القوا عصیہم وحبالہم، جب انہوں نے ڈال دی اپنی لاٹھی اور اپنی رسیاں. تو بعض روایتوں میں تو یہ تھا کہ 70,000 جادوگر تھے. اگر 70,000 جادوگر تو ہر ایک کے پاس لاٹھی تھی اور ایک کے پاس رسی تھی. تو ہر ایک نے لاٹھی ڈال دی، رسی ڈال دی، تو کتنے سام بن گئے؟ 1,40,000 سام بن گئے. کتنا بڑا میدان ہوگا اس میں، سانپ ہی سانپ ہے، سانپ ہی سانپ چل رہے ہوں. ویسے انسان دیکھ کے ویسے خوف آتا ہے انسان، طبی طور پر نا. تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو جادو. ما جئتم بہ موصول سے مل کر مبتدا ہے، السحر خبر ہے. السحر پر الف لام داخل ہے قصر کی وجہ سے، قصر کے لیے. ٹھیک ہے. اور مطلب ہے ما جئتم بہ هو السحر، جو تم لائے وہ جادو. ان اللہ سیبتلی، سی میں نے آپ سے اس کے مستقبل، مستقبل قریب کے لیے بھی آتا ہے اور تاکید کے لیے بھی آتا ہے. ہم قریب اس کو بٹھائے گا یا تاکید ضرور ہم اس کو بٹھائے گا. سمجھ آ گئے؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ درست نہیں کرتا، نہیں سنوارتا، درست نہیں کرتا. یا لا یقوی، یہ بھی کہہ سکتے، نہیں طاقت دیتا مفسدین کے عمل کو، ختم ہو جائے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ ثابت کرتے ہیں حق کو اپنے کلمات، یعنی اپنے احکام کے ساتھ، اپنے وعدوں کے ساتھ ثابت کرے گا. تو میرا معجزہ ثابت ہو کہ وہ حق ہے، وہ جادو نہیں ہے. تمہارا تو جادو ہے. اگرچہ مجرم لوگ ناپسند، اور ٹوپے والے مندے دا خود بڑھ. سمجھ آوے کہ نہیں؟ تو فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من. آمن اصل میں کیا تھا؟ آمن. ٹھیک ہے. اور آمن والا قید اس میں جاری ہوا، پہلے ہم عرض کر چکے. الا ذریۃ، ذریۃ یہ لفظ ہے، معنی اس کا ہے اولاد. ویسے تو یہ لفظ اس کا معنی تو چھوٹی اولاد، چھوٹی اولاد کے لیے آتا ہے اصلاً، لیکن مطلق اولاد کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. حتیٰ کہ بڑی اولاد کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، مثلا چھوٹی اولاد کو کہا جاتا ہے، لیکن مطلق اولاد کے معنی میں. الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم الحقنا بہم ذریتہم. سمجھ آ گئی 27 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے جنت. والدین اور اولاد کو آپس میں کیا کریں گے؟ ملائیں گے. جس کا اونچا درجہ ہوگا تو دوسری کو بھی اونچا درجہ مل جائے گا، اس لیے کہ ساتھ رہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جو جس کے نیچے درجہ ہے تو اوپر والے نیچے آ جائے، اکٹھے رہنا ہے تو نہیں. اللہ فرمائیں گے چلو نیچے والے بھی اوپر چلے جائیں.
سمجھ آ گئی؟ تو ذریت اس کا لفظوں میں مفرد نہیں ہے، اسی لفظوں میں، لفظوں سے مطلب اسی مادے میں نا، ٹھیک، اس مادے میں مفرد نہیں۔ اچھا، اس کا مادہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، 3 اقوال۔ ایک قول اس کے مادے ہے زورارون، زورارون۔ دوسرا قول ہے اس کا مادہ ہے ذرون، آخر میں واو۔ تیسرا قول اس کا مادہ ہے ذرعن، آخر میں حمزہ۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں پر مراد ہے نوجوان۔ اچھا، اور یہ بات میں آپ سے کل عرض سے کہوں کہ آمن یؤمن کا صیغہ جب آ جائے لام تو معنی ہوتا ہے بات ماننا، اطاعت کرنا، اور جب صلہ آ جائے با تو معنی ہوتا ہے ایمان لانا۔ اب یہاں پر اس آیت کو سمجھنا ہے۔ من قوم ہی کی ضمیر، ہی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ جی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ جی، سب کی رائے یہ ہے۔ جی، کس طرف لوٹ رہی ہے؟ اچھا، فرعون کے، سب کی رائے یہ ہے۔ جی، اچھا، ہی ضمیر کس طرف لوٹ رہی ہے؟ ایک قول کے مطابق تو یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اچھا، اب معنی کیا ہوگا؟ اب معنی کیسے تو بنائیں گے آپ؟ اس کا مطلب تو یہ کہ نئی ایمان لائیں، مطلب کچھ نوجوان دیکھیں، اگر موسیٰ علیہ السلام زمین بتائیں گے تو ایمان کا ترجمہ ویسے ہم نہیں کرنا نا، نئی بات معلوم، مگر کچھ نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ڈرتے تو بنی اسرائیل کو سارے ایمان لائے تھے۔ سمجھا نہیں ہے؟ کچھ نوجوان موسیٰ علیہ السلام میں، کچھ نوجوانوں کا ذکر کیوں ہوا؟ بنی اسرائیل تو سارے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اگر ضمیر اب موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں گے اس کا معنی کیا بنائیں گے آپ؟ میرا اشکال سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ معنی کیا بنائیں گے؟ تو معنی اس کا یہ بنائیں گے جناب جانا کہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا، کل بھی پڑھا ہے کہ یہاں پر صلہ لفظ بن موسیٰ ہے، کما آمن بن موسیٰ نہیں ہے، کما آمن بن موسیٰ ہے۔ بات مان، ایمان تو سارے لائے تھے بنی اسرائیل، لیکن فرعون کے ساتھ پنگا لینے میں، یعنی جنگ کرنے میں، جہاد کرنے میں کچھ نوجوان آگے تھے، کچھ نوجوان تھے جو آگے تھے، اور جو ان کی قوم میں سے ڈر رہے تھے فرعون سے۔ وَمَلَئِهِمْ، ہم ضمیر ان نوجوانوں کی طرف راجے، اپنے سرداروں سے، اپنے سرداروں سے ڈر رہے تھے۔ وہی اشکال یہاں پر آ گیا نا کہ سردار تو ان کے کون تھے؟ جب ہی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہے تو سردار تو ان کے اپنے بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، تو ان سے کیوں ڈر رہے تھے؟ فرعون سے ڈرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے سرداروں سے کیوں ڈر رہے تھے؟ اصل اشکال یہ ہے کہ وہ تو ان کے بنی اسرائیل تھے، اور تو ویسے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو مطلب ہے کہ اس بات میں ڈر رہے تھے، یہ ٹھیک ہے بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لیکن جو ان کے بڑے تھے، بڑی عمر کے لوگ،
تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ زیادہ آگے نہ ہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ فرعون بڑا ظالم ہے، یہ پہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ مانتے تو سردار ان کی بڑی صحیح موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس بات میں کہ یہ بھی موسیٰ ہے، بھی موسیٰ نہیں، ایمان کی بات نہیں ہے، بات جو ہے نا جنگ کرنے کی، آگے بڑھنے کی بہت زیادہ، اس سے جو ہے نا وہ ڈر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر ہی کے ضمیر ایک میں احتمال یہ بھی ہے کہ ہی ضمیر فرعون کی طرف راجع ہے، تو فما امر موسیٰ الا دل، نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، نہیں بات مانی مگر کچھ نوجوانوں نے فرعون کی قوم میں سے، ڈرتے ہوئے فرعون سے، اپنے سرداروں سے، تو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایمان لائے تھے۔ فرعون کی بیوی آسیہ رحمہ اللہ وہ ایمان لائی، فرعون کا خزانچی ایمان لایا تھا، اس کی بیوی ایمان لائی کچھ لوگ، تو ٹھیک ہے وہ ڈر رہے تھے، فرعون سے بھی ڈر رہے تھے اور اپنے سرداروں سے بھی، تو وہ تو ویسے ہی ان سے ڈرنا تو ٹھیک ہے، ویسے ہی انہوں نے سزا دینے سے تکلیف پہنچائے، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے اگر ہی ضمیر فرعون کی طرف لوٹائے ہم، اگر ہی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائیں گے تو پھر جو اشکال تھا اس کا جواب میں نے آپ سے عرض کیا کہ سردار اپنے سردار بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن زیادہ آگے بڑھنے سے ان کو روک رہے۔ اچھا، ایک احتمال اس میں وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک احتمال اس میں کیا ہے کہ ضمیر لوٹ رہے ہیں ذریتوں کی طرف، اور ایک احتمال اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوگا کوئی ضمیر، ضمیر کون سے ضمیر ہے؟ جمع کی فرعون واحد ہے، تو جمع کے ضمیر کیسے لوٹائیں؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ فرعون سے مراد آل فرعون مراد لیں گے، تو اس طرف کیا کر دیں گے؟ ضمیر لوٹا دیں گے۔ اور ایک احتمال یہ کہ ہم ضمیر فرعون، یعنی وہ فرعون کی عظمت کی طرف، وہ تو عظیم سمجھتے تھے نا فرعون کو، اس وجہ سے ہم ضمیر اس کی طرف لوٹا رہے۔ ان یفتنہم، کہ آزمائش میں ڈال دیں گے ان کو، یفتنہ میں ہوا ضمیر جو فرعون کی طرف لوٹ رہی، کہ سرداروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، تو ان کو آزمائش میں ڈال دیں گے۔ اچھا، من قومی، جی وہ نہیں، مطلب وہ عظیم سمجھ رہے تھے نا، وہ عظیم سمجھ رہے تھے، وہ لوگ عظیم سمجھ، الا ذریۃ من قومہ، من قومہ ذریۃ کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے، علی خوف، یہ حال ہے ذریت، اصل میں حال کونہم خائفین من فرعون وملئہ، پھر اب ذریت اپنی صفت سے اور حال سے ٹھیک مل کر آمنہ کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَإِنَّ پھر اچھا، وَإِنَّ پھر اچھا، ایک جو ہے لعالم، لعالم اصل میں کیا تھا؟ لعالمون، لعالمون، ٹھیک ہے، لام کلمے میں کیا ہے؟ واو، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ لام کلمے میں کیا ہے؟ واو، اس کو کیا کر دی؟ جی نہیں، تنوین نہیں کرائے، تنوین تو نہیں کرائے، تنوین تو برقرار، اس کو یا سے
یا سے بدل دی، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو یا سے بدل کے یا سے تبدیل کر کے ساکن کر دیں، پھر التقاء ساکن جمع ہو، یا ساکن اور تنوین میں نون ساکن، نون تنوین نون ساکن، تو کیا کر دیا، اس کو گرا دیا۔ کون سا قاعدہ جاری ہو گیا؟ داعٍ بھی اصل میں داعٍ تھا، داعٍ، ٹھیک ہے، پھر داعٍ، پھر داعٍ، عالم، ٹھیک ہے، عالم، عالم، عالین، عالین، عالم، داعٍ والا قاعدہ جاری ہو گیا، سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں پر یہ لائے ہے آیت، اس آیت کو سمجھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہی کچھ نوجوان ہی ایمان لائے تھے شروع میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ذالک، اور بھی حضرات، یہ سارے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے 20 کے لگ بھگ تھے۔ اور جو حضرات تھے کچھ 20 سے اوپر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ 35 کے لگ بھگ تھے، تو ذرا بعد میں ایمان لائے۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سارے جوان تھے، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر بھی نوجوان ایمان لائے، بلکہ نوجوان آگے تھے موسیٰ علیہ السلام کا قوم۔ تو یہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے آپ سے اس طرح کے قصے کی کیا ہے، مشابہ ہے، سمجھ آ گئی؟ تو فرمائے فرعون سرکشی کرنے والا زمین میں، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے سے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اصل میں کیا تھا، یا قومی، ٹھیک ہے، یہاں پر یا تھی اور نیم کے نیچے اچھا گھنٹے چھوٹے آج، انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو ٹھیک، ادھر